ذرا دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں. کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں ہیں. اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے تک آتا ہے اور دروازے میں یوں کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا، اسلمت لرب العالمین. فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے بندے وَحَلِّ ذَلِكَ سَبَبٌ، ویسے ہی کلمہ پڑھ دی یا کوئی سبب بھی ہے؟ کسی نے آپ کو دعوت دی ہے؟ کہنے لگا ہاں سبب ہے. جی کیا سبب ہے؟ کہتا میں روم کا عیسائی ہوں، تورات پڑھا ہوں، انجیل پڑھا، زبور پڑھا ہوا ہوں. نے کہا پھر کلمہ کیسے پڑھا؟ کہتا ہے ایسے پڑھا ہے، مسلمان قیدی ہماری جیل میں تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں گزر رہا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا. اس نے قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھی کہ جب میں نے غور کیا میں نے کہا یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے کہ ایک جملے میں تورات انجیل زبور کا خلاصہ بیان کر دیا. امام قرطبی نے یہ ذکر کیا کہ ایک آیت میں پورے آسمانی کتابوں کو نچوڑ کے رکھ دیا. حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے وہ یہ سورۃ نور آیت نمبر 50 ہے. یہ آیت اس نے پڑھی، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، آیت نمبر 52 ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. اب پورے آسمانی کتابوں کا نچوڑ کیسے آپ توجہ سے سنیے. من یطع اللہ، امام قرطبی معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگا من یطع اللہ فی الفرائض، جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، اور رسول کی اطاعت کی سنتوں میں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا کیے ہوئے گناہوں پر، وَيَتَّقِهِ، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو سچ بتاؤ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، فرائض پورے، سنتیں پورے، گزشتہ گناہوں پہ ڈرے اور آئندہ بچے، یہی کامیابی ہے کہ نہیں؟ یہی تو دین ہے نا میرے دوستو. تو اگر اصلاح عالم کا پروگرام چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، قرآن کے پاس آ جاؤ. سارا دن آپ نماز میں کھڑے ہو کہتے ہیں اہدنا اہدنا اہدنا. اللہ ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں. رب اس کے جواب میں کہتا ہے میرا بندہ ہدایت چاہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس، یہی کتاب ہے. تجھے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی کتاب تو قرآن ہے. 50 سال یہ کہہ رہے اللہ ہدایت کا طلبگار ہوں، لیکن ہدایت کی کتاب کے سامنے ایک دن بھی نہیں بیٹھا، تو سچ بتاؤ ہدایت مل سکے گی؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت کی کتاب کے پیچھے آتا ہی نہیں. ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت کی کتاب سے ٹکراؤ لے رہا ہے. ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت کتاب کو روک رہا ہے، اس کے راستے بند کر رہا ہے. تو ہدایت نہیں، گمراہی پھیلے گی. اور اگر ہدایت پھیلانی ہے تو ہدایت کی ضمانت کی کتاب کون سی ہے؟